بیگم ارشد صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ کی طبیعت علیل ہے، ناساز ہے آپ، لیکن آپ نے پھر بھی ہمیں وقت دیا اور میرا خیال ہے کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ آپ کی انسیت ہے بھٹو خاندان کے ساتھ کہ آپ نے بھٹو صاحب کا نام سنا اور آپ چلے آئے، تو میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ ارشد صاحب، پاکستان کی سیاست آپ میرا خیال ہے محترمہ کے دور سے بہت قریبی سی دیکھتے آ رہے ہیں۔ بھٹو صاحب کے ساتھ تو آپ نے کام نہیں کیا ہوگا، لیکن آپ نے ان کی شخصیت کی جھلک محترمہ کی شخصیت میں ضرور دیکھی ہوگی۔ آپ کیا جانتے ہیں بھٹو صاحب کے بارے میں تاکہ ہماری عوام بھی جان سکے بھٹو صاحب کیا شخصیت تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے ان بتایا بھٹو صاحب کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب ایک سیر انگیز شخصیت تھیں، جس کے سیر میں پاکستان کی پوری جو ہے پاکستان کی جو غریب مزدور جو طبقی عوام جو دبی ہوئی عوام۔ ابھی بھی عوام جو تھی وہ طبقہ باہر نکلا، اور انہوں نے بڑے اچھے انداز میں مطلب آگے لے کے چلے ملک کو جس پوزیشن پر لائے وہ اس دور میں بھٹو صاحب کا مطلب کوئی دوسرا اس پائے کا لیڈر اس ٹائم پہ نہیں تھا، میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ بھٹو صاحب نے اس ملک کو آئین دیا جو بغیر آئین کے ہمارا 47 سے لے کے نئے 72 تک بس مکس آئین کے ساتھ جو چیزیں چل رہی تھی، ایک آئین متفقہ اور پارلیمنٹ سے پروف کروا کے پاکستان کا جو آئین بنا پہلا جو متفق اور منظور شدہ آئین 3 میں جو بنا وہ آئین بھٹو صاحب نے دیا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ اگر تھوڑا پیچھے چلے ہیں، جب 65 کی وار ہوئی، اس کے بعد شملہ معاہدے میں جو معاملات ہوئے وہ پھر 71 میں ایک مطلب ایک دلخراش واقعہ وہ پاکستان کے ساتھ کہ مشرقی پاکستان ان سے علیحدہ ہوا۔ کچھ بھی وجوہات کچھ لوگ بھٹو صاحب کو بھی اس کے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ دیتے ہیں اور کچھ مجیب کو بھی دیتے ہیں، لیکن آج دیکھیں آج میڈیا یہ چیزیں جتنی کھل چکی ہیں، میں سمجھتا ہوں ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ کیا صورتحال تھی اس دور میں اور کیوں ہم سے وہ علیحدہ ہوا۔ اور اس دور میں بھی جب یہ معاملات ہوئے تو 71 کے بعد شملہ معاہدے کے تحت 93,000 جو ہمارے قیدی تھے فوجی تو کے وہ فوجی جو تھے اور فوجی اور سول لوگ جو وہاں تھے بنگلہ دیش میں ان کو آزاد کروایا، اور 13,000 گز 13,000 مربع میل جگہ جو انڈیا ہم سے لے چکے تھے اس کو میں واپس اپنے واگزار کروا۔ پاس کروائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب ایک دانشور اور ایک سلجھے ہوئے پولیٹیشین ہی یہ کام کر سکتے ہیں، اور بھٹو صاحب نے وہ چیزیں کر کے دکھائیں۔ اور بھٹو صاحب نے اس کے علاوہ دیکھیں اگر ان کے دل میں ایک بینگ مسلمان ایک اسلام کی ایک طبق تھی، ایک اسلام کی ایک جو نا وہ بھی تھی کہ میں اسلامی معاملات کو بھی سیدھا کروں، جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکنڈ اسلامک جو ہے سیشن جو ہے پورے مسلم ورلڈ کا جو ہے پاکستان نے اسلامک کانفرنس۔ کانفرنس کروائی گئی، جس میں اس دور کے سب لیڈروں نے شرکت کی، کسی ایک نے بھی اس کو ڈینائل نہیں کیا۔ وہ جو ان کا ایم تھا کہ ہم ایک مسلم بلاک بنائیں اور مسلم بلاک کے تھرو ہم چیزیں لے کے چلتے ہیں آگے، وہ ان طاقتوں کو ناگزیر گزری جو سمجھتے تھے کہ اگر بھٹو رہا تو اس دور میں ہم پاکستان بہت ترقی کرے گا۔